یوم یحما علیہا فی ناری جہنم، قیامت کے دن ان کے سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا. فتکوا بہا جباہہم، اس سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. وظہورہم، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ مال جس کی زکوٰۃ تم نہیں دیتے تھے، جس کو تم اکٹھا کیا کرتے تھے، جس کو تم اسٹور کیا کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس کا تم مزہ چکھ لو، جس کو تم اسٹور کرتے تھے آج اس کا مزہ چکھ لو. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ضرور ان سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، میں ضرور ایسے لوگوں سے جنگ کروں گا. واللہ لو منعونی اناقا کانوا یؤدون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے رسول کے دور میں یہ اونٹنی کا بچہ بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے اور آج اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. اگر آپ کے خاندان میں رشتہ دار میں اگر کوئی زکوٰۃ کا حقدار ہے تو آپ اس کو پریفر کریں، اس کو ترجیح دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقہ خیرات کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا ثواب، اور دوسرے رشتہ داری کو بہتر کرنے کا، رشتہ داری کو نبھانے کا ثواب بھی آپ کو ملے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، رمضان کا مقدس مہینہ اپنا آدھا سفر طے کر چکا ہے اور گنتی کے یہ ایام، گنتی کے یہ دن اب بہت جلد
رخصت بھی ہو جائیں گے. آخری عشرہ آنے کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان کتنی تیزی سے گزرتا ہے. یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں کہ یہ جو آدھا رمضان گزرا ہے اس کو ہم نے کیسے گزارا ہے, اس کا حق ہم نے کتنا ادا کیا. ان 15 دنوں میں ہم نے قرآن کی کتنی تلاوت کی, ان 15 روزوں کو ہم نے ان تمام چیزوں سے بچایا کہ نہیں بچایا جن سے بچانے کا حکم ہماری شریعت نے ہمیں دیا ہے. ان 15 دنوں میں ہم نے تراویح کی نماز کتنے دن پڑھی, کتنے دن نہیں پڑھی. ان 15 راتوں میں ہماری راتیں کہاں گزری, کیسے گزری. ان 15 دنوں میں ہم نے اپنے موبائل کا استعمال کتنا کیا, کتنا صحیح کیا, کتنا غلط کیا. یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو جانچیں. اور اگر اللہ نہ کرے یہ 15 دن کا رزلٹ صحیح نہیں ہے اور ہم نے ان 15 دنوں کی ناقدری کی ہے, ان 15 دنوں کا حق ادا نہیں کیا ہے, تو اب جو اس مہینے کا آخری 14 دن یا 15 دن ہے وہ ہمارے لیے ایک موقع ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی کمیوں اور اپنی کوتاہیوں کو پورا کر لیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا سب سے قیمتی ٹائم, رمضان کا آخری عشرہ, آخری 10 دن, جن 10 دنوں میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ایکٹیو ہو جاتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا اللہ کے نبی رات رات بھر جاگتے تھے. کس لیے جاگتے تھے؟ باتیں کرنے کے لیے؟ کس لیے جاگتے تھے؟ فضول کاموں کے لیے نہیں, رات رات بھر آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے. ایقظ اہلہ واحیا لیلہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان کا آخری عشرہ آنے کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے, اپنی فیملی کو جگایا کرتے تھے. رات رات بھر آپ جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو, اپنی بیویوں کو جگایا کرتے تھے. وشد مئزرہ, اور اپنی کمر کس لیتے تھے, اپنے آپ کو چاقو چوبند کر لیتے تھے, الرٹ کر لیتے تھے, زیادہ محنت کرتے تھے. تو آخری عشرہ زیادہ محنت کرنے کا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے یہاں آخری عشرہ اور زیادہ غفلت کا عشرہ بن جاتا ہے. جو 20 دنوں میں تھوڑی بہت نیکیاں کرتے بھی ہیں, آخری 10 دنوں میں صاحب وہ عید کی تیاریوں میں لگے ہیں. کوئی درزی کے یہاں دوڑ رہا ہے, کوئی زیورات کی دکان پہ دوڑ رہا ہے, عورتیں شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی ہیں. کیا ہے بھائی, رمضان کا مہینہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی, اور رمضان کا آخری عشرہ تو بالکل بھی نہیں ہے. رمضان کے آخری عشرے میں اپنے آپ کو خاص کر دیجیے اللہ کی عبادت کے لیے. اسی لیے اعتکاف بھی اسی آخری عشرے میں کیا جاتا ہے, طاق راتوں کو بھی اسی آخری عشرے میں تلاش کیا جاتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اب رمضان کے سب سے قیمتی ٹائم کو ہم پانے جا رہے ہیں, ہم اس کی ناقدری نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. میرے بھائیوں, آج کے خطبہ جمعہ میں اسلام کے 5 جو پلرز ہیں, اسلام کے جو 5 ستون ہیں جن کے اوپر اسلام کی پوری بلڈنگ, پوری عمارت قائم ہے, ان 5 پلرز میں سے جو تیسرا پلر ہے, توحید کے بعد اور نماز کے بعد جو تیسرا پلر ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں, آج کے خطبہ جمعہ میں اس زکوٰۃ کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں, کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو زکوٰۃ کا مطلب سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں. زکوٰۃ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور زکوٰۃ کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا, انکریز ہونا, اضافہ کا ہونا, اور دوسرا ہوتا ہے کسی چیز کا پاک اور صاف ہونا. تو زکوٰۃ کے یہ 2 بنیادی فائدے ہیں. زکوٰۃ سے ہمارا مال بڑھتا بھی ہے اور ہمارا مال پاک بھی ہوتا ہے. اب پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ چوری کرو, رشوت لو, حرام کماؤ اور زکوٰۃ دے کے پاک کر لو, یہ مطلب نہیں ہے. انسان اپنی طاقت کے مطابق حلال
پیسے کمائے، حلال ذریعے آمدنی اپنائے، لیکن ایک انسانی کمزوری کے ناطے ہو سکتا ہے کہیں سے ہمارے اس مال میں کچھ میل کچیل آ گیا ہو، کچھ کمیاں رہ گئی ہوں، کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہوں جو ہمارے جان بوجھ کر کے ہم نے نہیں کی لیکن ہمارے مال میں آ گئی، تو ہماری ان کمیوں کو زکوٰۃ پاک کر دے گی۔ یہ ہے زکوٰۃ کا لغوی مطلب، زکوٰۃ کا لفظی مطلب۔ شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں ہمارے مال میں اللہ کا وہ حق جو ہمیں حقداروں کو دینا ہے، یہ حق ہے اللہ کا۔ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے صاحب، زکوٰۃ کوئی احسان نہیں ہے، زکوٰۃ آپ کے مال میں اللہ کا حق ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ نے فرمایا کہ میرے ایمان والے بندوں کے مال میں ایک حق ہوتا ہے جو غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے خاص ہوتا ہے۔ اللہ نے حق قرار دیا ہے اس زکوٰۃ کو۔ زکوٰۃ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ دے دیں تو چلے گا، نہیں دے تو بھی چلے گا۔ زکوٰۃ اوبلیگیٹری ہے، زکوٰۃ کمپلسری ہے، زکوٰۃ مینڈیٹری ہے، دینا ہی پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ہمارے بچے کو یاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ان تشہد لا الہ الا اللہ، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تیسری چیز توتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ از ون آف دا 5 پلرس آف اسلام۔ اچھا، یہ جو زکوٰۃ ہے آپ غور کیجئے، قرآن کریم میں سینکڑوں مقامات پر نماز کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ قرآن اکثر جہاں نماز کا ذکر کرتا ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ضرور کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے مسلمان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری زندگی میں نماز کی اہمیت تو رہے اور زکوٰۃ کو تو بھول جائے۔ جس طریقے سے نماز ضروری ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ ضروری ہے۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جو سب سے پہلی پرابلم آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ بھئی زکوٰۃ ہم اللہ کے رسول کو دیتے تھے، اب نہیں دیں گے، اللہ کے رسول کی تو وفات ہو گئی، آپ کا تو انتقال ہو گیا، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں جنگ کروں گا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں جنگ کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھنے والے سے جنگ کریں گے؟ جو انسان کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اس سے بھی جنگ کریں گے آپ؟ تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ضرور ان سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، میں ضرور ایسے لوگوں سے جنگ کروں گا۔ واللہ لو منعونی اناقا کانوا یؤدون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے رسول کے دور میں یہ اونٹنی کا بچہ بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے اور آج اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعد میں یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ یہی سچ تھا اور حضرت ابوبکر کے سینے کو اللہ نے کھول دیا تھا، وہ بات وقتی طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تو زکوٰۃ وہ چیز ہے میرے بھائیو۔ اچھا، زکوٰۃ سے فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہمیں کیوں دینی چاہیے؟ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ سے ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی آپ لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے، یہ زکوٰۃ اور صدقہ ان کے مال کو بڑھائے گا، ان کے مال کو پاک و صاف کرے گا۔ یہ زکوٰۃ کا پہلا فائدہ ہے، زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ،
اگر زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, کوئی بھوک سے نہیں مرے گا, کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. ہم نے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی طرح ادا ہی نہیں کیا. زکوٰۃ تو ایک اجتماعی چیز تھی میرے بھائی. ہم نے زکوٰۃ کو منمانی عبادت بنا دیا, جس کا جو جی چاہتا ہے ایک اندازے سے نکال دیتا ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ تو ایک اجتماعی عبادت تھی. ایک سماج اور معاشرے میں اگر زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے اپلائی کیا جائے, اس سماج میں کوئی غریب نہ رہے. غربت کے خاتمے کے لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا تو حضرت معاذ ابن جبل سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے معاذ, تم جہاں جا رہے ہو وہاں اہل کتاب رہتے ہیں, تو پہلے توحید کی دعوت دینا. جب توحید کی دعوت سمجھ جائیں تو نماز کی دعوت دینا, اور جب نماز بھی سمجھ جائیں, نماز پڑھنے لگے, تو اے معاذ تم ان کو زکوٰۃ کے بارے میں بتانا. ان کو بتانا ان اللہ قد افترض فی اموالہم صدقۃ, اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, جو امیر سے لی جائے گی اور غریب کو دی جائے گی. تو غریبی کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی. زکوٰۃ کا ایک مقصد اور بھی ہے. ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہے. انسان فطرتاً کنجوس ہے. وہ جو کہاوت ہے نا, چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے, وہ غلط نہیں ہے, انسان کی فطرت ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, انسان مال کا بڑا لالچی ہے. اب کوئی صاحب کہتے صاحب میرے اندر مال کی لالچ نہیں ہے, تو آپ گویا قرآن کو غلط قرار دے رہے ہیں. کم یا زیادہ, کسی کے اندر کم ہے کسی کے اندر زیادہ ہے. تو مال کی یہ جو محبت ہے زکوٰۃ اس کو کم کرتی ہے. زکوٰۃ, آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, آپ کو 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ دینا ہے. اب یہ جو 2.5 لاکھ آپ کو دینا ہے, یہ جب آپ دیں گے نا تو آپ کے دل سے مال کی محبت تھوڑی کم ہوگی, تھوڑا بخل کم ہوگا. آپ کے دماغ میں جب یہ بیٹھے گا کہ میرے مال میں 2.5%, 2.5% غریبوں کا حق ہے, تو آپ کی بخیلی اور کنجوسی میں کمی آئے گی. یہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے. اور زکوٰۃ کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے, زکوٰۃ معاشرے کے اندر تعاون کا جذبہ پیدا کرتی ہے. اگر زکوٰۃ کا سسٹم نہ ہو تو غریب کے دل میں حسد پیدا ہو, اس کے پاس اتنی دولت ہے, اور امیر کے دل میں حقارت پیدا ہو, میں امیر ہوں یہ غریب ہے. لیکن زکوٰۃ ہمدردی پیدا کرتی ہے. زکوٰۃ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا کرتی ہے. امیر کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے یہ غریب ہے, یہ میری ضرورت کا, میری مدد کا حقدار ہے, اور غریب کے دل میں حسد نہیں پیدا ہونے دیتی. تو یہ ہے زکوٰۃ کا بینیفٹ. اب اگر ہم زکوٰۃ نہ دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34, 35, 34 اور 35 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام بیان کیا. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جو لوگ سونا چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں, ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اے نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, قیامت کے دن ان کے سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم, اس سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. وجنوبہم, ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. وظہورہم, ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم, اور کہا جائے گا یہی ہے وہ مال جس کی زکوٰۃ تم نہیں دیتے تھے, جس کو تم اکٹھا کیا کرتے تھے, جس کو تم اسٹور کیا کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, آج اس کا تم مزہ چکھ لو, جس کو تم اسٹور کرتے تھے آج اس کا مزہ چکھ لو. پہلے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا, پھر ان کے پہلو کو داغا جائے گا, پھر ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا. ایسا کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ کسی زکوٰۃ وصولنے والے کو دیکھ کر کے پہلے اس کی پیشانی پر بل پڑتا ہے, پہلے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے, تو پہلے پیشانی کو داغا جائے گا. پھر اس کو تو زکوٰۃ دینا نہیں ہے, تو پہلے ماتھے پر بل آیا, پھر وہ پلٹتا ہے, تو پلٹتا ہے تو پہلو سامنے آتا ہے, پہلو کو داغا جائے گا.
پھر پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتا ہے، پھر پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ ہے زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام۔ اب ایک حدیث بھی سن لیجئے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اس کا مال قیامت کے دن مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا اقرا، اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سانپوں کی بہت ساری ویرائٹی ہوتی ہے، اس میں یہ جو سانپ ہوتا ہے عرب کے اندر ہوتا تھا شجاعًا اقرا، گنجا سانپ، یہ بڑا زہریلا ہوتا تھا۔ لہو زبیبتان، اور اس کے اوپر 2 سیاہ دھبے ہوں گے۔ ایک گنجا سانپ جس کے اوپر 2 سیاہ کالے دھبے ہوں گے، اس کا مال وہ سانپ بن جائے گا۔ یطوقہ یوم القیامہ، اور اس کو اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، اور اپنے جبڑے میں اس زکوٰۃ نہ دینے والے کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ جو لوگ اللہ کے مال میں بخیلی کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے، وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم زکوٰۃ نہ دے کر کے اپنے مال کو بچا رہے ہیں، وہ ان کے حق میں بہت برا ثابت ہونے والا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کا مال ان کی گردن میں طوق بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ یہ ہے زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ زکوٰۃ نہ دینے سے بارش روک لی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جس قوم اور سماج کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، وہاں پر اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، پانی کو روک لیتا ہے۔ ابھی بھی موسم بہت گرم ہے، ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پر کسان انتظار کر رہے ہوں بارش کا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ تو بارش کا نہ ہونا بھی یہ زکوٰۃ کی نہ دینے کی ایک سزا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کہاں دیں، ہم کس کو دیں، زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ تو زکوٰۃ ہر ایک کو نہیں دے سکتے، یا ہاں جہاں جہاں ہم نیکی کے راستے ہیں، بھلائی کے راستے، وہاں وہاں زکوٰۃ دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی کچھ اسپیسیفک جگہیں ہیں کہ ہم وہاں پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کہاں دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر کیے ہیں۔ 8 ایسے لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ 8 لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، فقیر کو آپ دے سکتے ہیں۔ فقیر کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنی بیسک ضرورتوں کے لیے دوسروں کا محتاج ہو، فقیر کو دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں۔ فقیر کا مطلب بھی ضرورت مند، مسکین کا مطلب بھی ضرورت مند، لیکن علماء کہتے ہیں دونوں میں ایک فرق ہے۔ فقیر وہ ہے جو مانگتا ہے، مسکین وہ ہے جو مانگتا نہیں۔ ضرورت مند ہے مگر خوددار ہے، وہ لوگوں کے دروازوں پر جا کر کے ہاتھ مانگے، یہ اس کی عزت نفس کو گوارا نہیں، اس کی غیرت کو گوارا نہیں۔ تو ایسا انسان جو سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں پک رہا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، مگر اس کی بات چیت سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ایسے ضرورت مندوں کو بھی ہمیں زکوٰۃ کی رقم دینا ہے۔ والعاملین علیہا، فقیر کو دینا ہے، مسکین کو دینا ہے، اور وہ لوگ جن کو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصولنے کے لیے ملازم کے طور پر رکھا گیا ہے، جن کو یہ کام سونپا گیا ہے تمہیں زکوٰۃ وصولنا ہے، اس زکوٰۃ کو وصولنے کے لیے ان کی سیلری کی رقم، ان کا محنتانہ زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، والمؤلفۃ قلوبہم، زکوٰۃ کی رقم ان کو بھی دے سکتے ہیں جن کے دل کو پھیرنا ہو، جن کے دل کو مائل کرنا ہو۔ اب جن کے دل کو مائل کرنا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک نو مسلم ہے، اس نے نیا اسلام قبول کیا ہے، لیکن اس کے سماج کے لوگ اس کو ڈرا رہے ہیں، فائنینشیلی اس کو کمزور کر رہے ہیں۔ اب اس کو اسلام پر جمانے کے لیے، اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی فائنینشیل ہیلپ ہم زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم ہے لیکن اسلام کی طرف آ رہا ہے، مائل ہو رہا ہے،
اس کو زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ مکمل طریقے سے اسلام کے اندر آ جائے. یا کوئی ایسا غیر مسلم ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہے اور اس کو اگر ہم کچھ پیسے دے دیں تو اس بات کی امید ہے کہ مسلمانوں کو وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا, اس کے شر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. یہ علماء نے الگ الگ اس کا المؤلفۃ قلوبہم کا مصرف بتایا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وفی الرقاب انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب, اور گردنوں کے چھڑانے میں بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اس زمانے میں غلامی کا دور تھا, غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے لوگ زکوٰۃ کی رقم دیتے تھے. آج غلامی کا دور نہیں ہے, لیکن آج اگر کوئی مسلمان ہے جو بے قصور ہے, کرمنل نہیں ہے, مجرم نہیں ہے, بے قصور ہے, وہ جیل میں سڑ رہا ہے, اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے, تو اس کا کیس لڑنے کے لیے, اس کی رہائی کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. والغارمین, اور قرض داروں کے لیے بھی, جو قرض دار ہے اس نے اپنی ضرورت کے لیے قرض لیا لیکن اب بیچارہ محتاج ہو گیا, غریب ہو گیا, اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے؟ زیادہ تر اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے. آج کے دور میں دین کی دعوت و تبلیغ کو بھی اہل علم نے جہاد فی سبیل اللہ میں مانا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اور دعوت کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ کا 8واں مصرف وابن السبیل, کوئی مسافر ہے, کوئی پردیسی ہے, اپنے گھر میں چاہے پیسے والا آیا ہو, سفر میں اگر وہ لٹ گیا, پٹ گیا, ضرورت مند ہو گیا, تو اس کی ریکوائرمنٹ ہم زکوٰۃ کی رقم سے پوری کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹل 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے. اللہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ, اس کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے, انہی 8 لوگوں کو آپ کو زکوٰۃ کی رقم دینا ہے. اب آئیے کس کس چیز میں ہم کو زکوٰۃ دینا ہے اور کتنی زکوٰۃ دینا ہے. سب سے پہلے سونا اور چاندی کو سمجھ لیتے ہیں. سونے کا نصاب حدیثوں کے اندر بتایا گیا کہ اگر 20 دینار سونا ہے تو زکوٰۃ آپ کو دینا ہے. چاندی کا نصاب بتایا گیا کہ اگر 200 درہم چاندی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی ہے. اب یہ 20 دینار اور 200 درہم کتنا ہوتا ہے؟ جب اس زمانے کے دینار کو تولا گیا اور اس زمانے کے درہم کو تولا گیا تو آج کے موجودہ پیمانے کے حساب سے سونا 85 گرام اور چاندی 595 گرام 595. اگر چاندی 595 گرام سے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے, سونا آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ ہے, 85 گرام سے زیادہ ہے, تو آپ کو اس کے اوپر 2.5% یعنی 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ سونا اگر آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے, لڑکی کی شادی کرنا ہے اس کے پرپس سے رکھا ہے آپ نے, مکان بنوائیں گے اس کے پرپس سے رکھا ہے آپ نے, یا عورتیں پہن رہی ہیں وہ سونا, چاہے وہ سونا رکھا ہوا ہو چاہے وہ سونا پہنا جا رہا ہو, دونوں کنڈیشن میں زکوٰۃ دینا ہے. بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ عورتیں جو زیور پہنتی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں دینا ہے, مگر دلیل کے اعتبار سے یہ بات مضبوط نہیں ہے. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے, اس کے ساتھ اس کی ایک بچی ہے, اور بچی کے ہاتھ میں مسکتان من ذہب غلیظتان, سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن ہیں. اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا اتؤدین زکاتہما, کیا اس کنگن کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں زکوٰۃ تو نہیں دیتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من نار, کیا تم یہ پسند کرو گی کہ قیامت کے دن اس کنگن کی جگہ تمہیں آگ کا 2 کنگن پہنایا جائے؟ عورت نے فوراً اپنی بچی کے کنگن اتارے اور اللہ کے نبی کو دے دیا اور کہا کہ ہما للہ عز وجل, اے اللہ کے نبی آج تک میں نے اسی زکوٰۃ نہیں دی, آج میں یہ کنگن اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں, یہ دونوں کنگن اللہ کے لیے. یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے, کلیئر دلیل ہے کہ عورت جو زیورات پہنتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہے. اچھا ایک بات اور یاد کریے, رکھیے کہ سونے کا زیور ہے, لیکن سونے کی زیور پر اس میں بہت ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں. پھر ہم جب زیور لینے جاتے ہیں تو میکنگ چارج بھی لگتا ہے, ٹیکس بھی لگتا ہے. جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو صرف اوریجنل سونے پر نکالیں گے آپ, جو سونے کی کرنٹ ویلیو ہے. آپ نے خریدا تھا 30,000 میں تھا, ابھی وہ 60,000 میں, تو 60,000 کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے, اور صرف سونے پر زکوٰۃ دینا ہے.
اس میں جو موتی لگے ہیں, جو ہیرے لگے, اس کی زکات نہیں دینا ہے. اس پہ جو میکنگ چارجز ہیں, جو ٹیکس وغیرہ ہے, اس کی زکات, جو اوریجنل سونا ہے اس کی زکات آپ کو دینا ہے. یہ سونے اور چاندی کی زکات کا مسئلہ ہے. اب ایک معاملہ یہ ہے کہ کرنسی کی زکات کیسے نکالیں گے. نبی کے دور میں روپیے پیسے نہیں چلتے تھے, اس زمانے کی کرنسی سونا اور چاندی تھی. آج ہمارے یہاں کرنسی نوٹ کی شکل میں ہے, پیسے کی شکل میں ہے, جس کو سونا اور چاندی کا الٹرنیٹ مانا گیا. تو کرنسی کی زکات ہم کیسے نکالیں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ سونے کے حساب سے نکالیں گے, بعض علماء کہتے ہیں چاندی کے حساب سے نکالیں گے. زیادہ مضبوط بات یہ ہے, چونکہ ہمارے دور میں سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت فرق ہے. بھائی 85 گرام سونا کافی قیمت کا ہو جائے گا اور 595 گرام چاندی کی کچھ خاص قیمت نہیں ہے. تو لہٰذا احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ ہم کرنسی میں چاندی کو معیار بنائیں گے. اگر کسی کے پاس روپیہ, پیسہ, بینک بیلنس, کیش رقم اگر 595 گرام چاندی کے برابر ہے, مان لو اگر چاندی کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں 60,000 روپیہ پر کے جی ہے, تو 60,000 کا 595 گرام کے حساب سے تقریباً 32,000 روپئے ہوئے. تو 32 سے لے کر کے 35,000 کی رقم اگر کسی کے پاس ہے اور سال اس پر گزر رہا ہے, سال بھر وہ رقم اس کے پاس رہتی ہے, تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے. یہ احتیاط کا پہلو اسی میں ہے. ہاں, اگر کسی کے پاس سونے کا زیور ہے مان لو, لیکن سونے کا زیور کم ہے, 10 گرام ہے, 20 گرام ہے, اب اس سونے کے زیور کو کیا ہم کیش رقم کے ساتھ ملائیں گے؟ نہیں ملائیں گے. اگر سونے کا زیور 85 گرام سے کم ہے, اس کی زکوٰۃ نہیں دینا ہے. صدقہ خیرات کے طور پر آپ اپنے زیور کی حفاظت کے لیے, اپنی بھلائی کے لیے کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہیں تو دینا چاہیں, ورنہ سونا 85 گرام سے کم ہے تو اس کو کرنسی کے ساتھ, کیش رقم کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں, جو دکاندار ہیں, جو بزنس مین ہیں, وہ زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو اب ان کے لیے یہ کنڈیشن تو نہیں لگائی جائے گی کہ سال بھر ان کے پاس وہ مال رہے, اس لیے کہ تجارت میں روٹیٹ ہوتا رہتا ہے. آج ایک مال ہے, کل ہمارے پاس نہیں ہے. تو تاجر جو ہوگا, جو دکاندار ہوگا, جو بزنس مین ہوگا, وہ سال میں ایک بار اپنے پورے مال تجارت, اپنے پورے کیپٹل کو ایویلویٹ کرے گا, اس کو اندازہ کرے گا کہ میری دکان میں کتنے کا مال ہے. 1 لاکھ کا مال ہے, 1.5 لاکھ کا مال ہے, 2 لاکھ کا مال ہے, جو بھی مال ہے اس کو وہ نوٹ کر لے گا. اس کے پاس جو بینک بیلنس ہے اس کو نوٹ کر لے گا, جو پیسہ اس کو مارکیٹ سے لینا ہے اس کو نوٹ کر لے گا, ان سب کو پلس کر دے گا. اب جو پیسہ اس کو مارکیٹ میں دینا ہے وہ مائنس کر دے گا, اور اس کے بعد جو رقم آئے گی اس کا وہ 2.5% زکوٰۃ نکالے گا. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے, ضرورت کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس 5 لاکھ کی نہیں 5 کروڑ کی کار ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ جس مکان میں رہتے ہیں, کروڑوں کا مکان ہے, اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں, اگر آپ نے کوئی فلیٹ, کوئی زمین, کوئی مکان اس پرپس سے خریدا ہے کہ یہ مہنگا ہو جائے گا تو ہم بیچ دیں گے, تو اب یہ ضرورت کی چیز نہیں ہوئی, یہ مال تجارت بن گیا, یہ آپ کی تجارت کی چیز بن گئی, بزنس کی چیز بن گئی کہ آپ نے انویسٹمنٹ کے طور پر وہ فلیٹ خریدا ہے, تو اس لیے اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی کرنٹ ویلیو کے حساب سے. ہاں, اگر آپ نے فلیٹ خریدا لیکن نیت واضح نہیں ہے, آپ کا یہ ارادہ بھی ہے کہ صاحب ہمارے بچوں کے کام آئے گا, ضرورت پڑی تو ہم اس میں مکان بنوائیں گے, آپ کا یہ ارادہ نہیں کہ فوراً ہم اس کو بیچ کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھائیں گے, تب آپ اس کی زکوٰۃ نہ نکالیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا, اب ہم نے جس کو قرضہ دیا صاحب وہ غریب ہو گیا, ضرورت مند ہو گیا, اب وہ ہم کو پیسہ نہیں دے پا رہا. یہ سوال اکثر آتا ہے, اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. تو کیا اب ہم اس پیسے کو اپنی زکوٰۃ میں مائنس کر سکتے ہیں؟ ہم نے کسی کو 1 لاکھ دے دیا, وہ نہیں دے پا رہا ہے, تو اب ہمارے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کیا ہم اس میں سے 1 لاکھ مائنس کر دیں؟ ایسا نہیں کریں گے آپ, ایسا نہیں کریں گے آپ. پھنسی ہوئی رقم, جو رقم آپ کی کہیں پھنس گئی ہے, کسی کو آپ نے دے دیا وہ نہیں دے پا رہا ہے, اس کو آپ زکوٰۃ میں مائنس نہیں کریں گے. ہاں, جب آپ قرض دے رہے ہوں اسی ٹائم آپ کی نیت ہو کہ یار یہ آدمی کمزور لگ رہا ہے, دے دیا تو دے دیا, نہیں دے پایا تو میں اس کو زکوٰۃ میں مائنس کر دوں گا. اگر اس وقت آپ کی نیت ہے تب آپ اس کو زکوٰۃ میں سے مائنس کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور وہ قرض آپ کو کبھی بھی مل سکتا ہے, تو آپ اپنی پوری کیپٹل میں اس کو بھی جوڑیں گے. جب آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں گے تو جو پیسہ آپ نے قرض دیا ہے جو آپ کو کبھی بھی مل سکتا ہے, اس کو بھی آپ اپنے کیپٹل میں جوڑیں گے. ہاں, اگر رقم پھنسی ہے,
پیسہ کب ملے گا نہیں معلوم، تو جب ملے گا تب آپ اس سال کی زکوٰۃ نکالیں گے، جب تک نہیں مل رہا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ اسی طریقے سے زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے، بھئی آپ کھیتی کرتے ہیں تو آپ کی زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں گے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ زمین سے پیداوار جو پیدا ہوتی ہے اس کا جو نصاب ہے موجودہ پیمانے کے اعتبار سے 652 kg 652.800 کلو گرام اگر کسی کی کھیتی کی پیداوار ہو رہی ہے تو اس کی زکوٰۃ دو طریقے سے نکالی جائے گی۔ اگر وہ کھیتی آسمانی بارش سے سیراب ہو رہی ہے، اس میں ہمیں ٹیوب ویل کے ذریعے موٹر کے ذریعے سینچائی نہیں کرنی پڑ رہی ہے، تو اس پہ 10% ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر مان لو 6 کنٹل ہمارے پاس پیداوار ہو رہی ہے تو ہم اس کا جو ہے 10% یعنی 60 کلو ہم اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن اگر وہ کھیتی ہم خود سے سینچائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ٹیوب ویل کے ذریعے موٹر کے ذریعے اس کی سینچائی کر رہے ہیں، تو اس پر 5% ہم زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سونا اور چاندی کے لیے 1 سال کی شرط ہے، مگر زمین سے پیداوار جو ہوتی ہے وہ جس دن کٹائی ہوگی، جس دن کھیت آپ کا کٹے گا اسی دن آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اس پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اور اگر سال میں 2 مرتبہ آپ کے کھیت کی پیداوار ہوتی ہے تو 2 مرتبہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں کچھ مختلف مسائل بھی سن لیجئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم اپنے ماں باپ کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے آپ۔ جو رشتے ہمارے کفالت کے ہیں، والدین کے ذمے اولاد کی کفالت ہے، اولاد کے ذمے والدین کا خیال رکھنا ہے، تو اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی، والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر بھائی بہن ضرورت مند ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی کے اوپر شوہر کی کفالت فرض نہیں ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو کبھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کے خاندان میں رشتہ دار میں اگر کوئی زکوٰۃ کا حقدار ہے تو آپ اس کو پریفر کریں، اس کو ترجیح دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقہ خیرات کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا ثواب، اور دوسرے رشتہ داری کو بہتر کرنے کا، رشتہ داری کو نبھانے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس مسئلے کو آپ یاد رکھیے کہ کن رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مسجد کی تعمیر میں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، مدرسے کی تعمیر میں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ کسی پبلک ویلفیئر کے کام میں زکوٰۃ مخصوص لوگوں کو دی جاتی ہے۔ آپ نے کنواں کھدوا دیا، کنویں سے پوری پبلک پانی پی رہی ہے، تو کسی پبلک ویلفیئر کی چیز میں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ میں علماء کہتے ہیں کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو اس مال کا مالک بنا رہے ہیں۔ مان لو ہم نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دیا تو اس کو 1 لاکھ کا ہم مالک بناتے ہیں۔ اس لیے ہم کسی کنواں کھدوا دیا، ہم نے کوئی ٹیوب ویل لگوا دیا، اس میں صدقہ کی رقم آپ خرچ کریں، زکوٰۃ کی رقم آپ خرچ نہ کریں۔ تو یہ زکوٰۃ کے مختلف مسائل ہیں۔ ہمارے شیخ یعقوب جامعی صاحب آج صبح آئے تھے، انہوں نے ایک پمفلیٹ بھی یہاں نمازیوں کو بانٹنے کے لیے دیا ہے، اس میں بڑے دلائل کے ساتھ زکوٰۃ کے موٹے موٹے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم آپ علماء سے رجوع کریں۔ میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ کے بارے میں چند موٹی باتیں ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے سماج میں بڑی لاپرواہی ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ یا تو بہت لاپرواہی کے ساتھ نکالتے ہیں، کوئی اس کا حساب و کتاب نہیں ہے، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں، ہم سیلز ٹیکس دیتے ہیں، ہم GST دیتے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے زکوٰۃ دینے کی۔ ان کی زندگی میں زکوٰۃ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں، یہ آپ کے مال میں اللہ کا حق ہے، اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ نے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا اگر زکوٰۃ کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر زکوٰۃ کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر زکوٰۃ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے تو بہت سخت گنہگار ہوگا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہم سب کو اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب میں جو مال زکوٰۃ دینے لائق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین رمضان کے باقی روزوں کو بھی ہم پر آسان کر دے۔ رب العالمین ہم نے جو عبادتیں اب تک کی ہیں ان عبادتوں کو، ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ رمضان کے آخری عشرے کا ہم سب کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قدر کی رات میں ہم سب کو جاگنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ پروردگار تو اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو جنت الفردوس میں ہم سب کو داخل فرما دے، تو جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد کر دے۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اہل و عیال پر خیر و برکت کا نزول فرما۔ اے اللہ جو ہم میں سے ذہنی طور پر پریشان ہیں، جسمانی طور پر پریشان ہیں، کل ہمارے ایک بھائی نے واٹس ایپ پر میسج کیا، ایک محمد ارسلان نام کا کوئی بچہ ہے، بہت سخت بیمار ہے، اس کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ رب العالمین جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ رکھے۔ ہم جو بھی نیکی کے کاموں میں حصہ لیں، جو بھی خیر کے کاموں میں حصہ لیں، پروردگار ہمارے ان کاموں کو قبول فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔